اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمانیات کے حوالے سے فرمایا، ایمان کی کوالٹی کو ظاہر فرمایا اور یہ فرمایا کہ جس بندے کے دل میں جتنا زیادہ ایمان مضبوط ہوگا اس کی کیا نشانی ہے، اور ایمان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ایمان یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی برائی کو دیکھتا ہے، کسی غلط چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، کوئی وائلیشن دیکھتا ہے، کوئی اسلامی جو ہمارے ایتھکس ہیں اس کے خلاف کوئی بات ہوتے ہوئے دیکھتا ہے، تو اگر وہ اس کو اپنے ہاتھ سے ریموو کرتا ہے، ختم کرتا ہے، اپنے ہاتھ سے ہٹا دیتا ہے، وینش کر دیتا ہے، اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس طرح کا اعلیٰ درجہ ہمارے پاس ہے یا نہیں۔ جنت جو ملنی ہے نا عزیز طلبہ، وہ ایمان کی طاقت سے ملنی ہے۔ جتنا ہمارا ایمان اسٹرینتھن ہوگا نا، کوالٹیٹیو ہوگا، اتنی جلدی جنت ملنی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ غلط چیز دیکھتا ہے تو اس کو ہاتھ سے مٹائے، کیونکہ اسلامی معاشرے کے لیے یہ اولین ضرورت ہے کہ غلط راہوں کو آگے نہ بڑھنے دیا جائے۔ اب آپ کسی چیز کو دیکھتے ہیں، کوئی برائی دیکھتے ہیں، آپ اس کو ختم نہیں کرتے، وہ برائی جو ہے پہلے سے زیادہ طاقت سے سامنے آ جائے گی، اور پھر اس کے بعد اس کی طاقت میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ اب نتیجہ کیا نکلے گا کہ اس کو ختم کرنے والے کمزور ہوتے جائیں گے۔ یہی وجہ ہے عزیز طلبہ، آج جو برائی ہے نا وہ ہمارے سر چڑھی ہوئی ہے، اور کسی کو سمجھانا اتنا آسان نہیں رہا، کیونکہ برائیاں جو ہے وہ آگے بڑھتی گئیں۔ جو لوگ نیکوکار تھے وہ اپنی سسٹم میں مگن رہے اور برائی نے اپنا پورا گھر کر لیا۔ اس وقت ہماری سوسائٹی میں اتنی زیادہ برائیاں ہیں، اتنے زیادہ مسائل ہیں، اتنی زیادہ وائلیشن ہے، میرٹ کی اتنی ددیاں بکھیری جاتی ہیں، اور غلط راہیں نظر آ رہی ہیں کہ لوگ چل رہے ہیں، لیکن سوسائٹی جو ہے اس کو قبول کر کے بیٹھی ہوئی ہے۔ عزیز طلبہ، اس کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم برائی کو اپنے ہاتھ سے مٹانے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص برائی دیکھتا ہے، کوئی غلط کاری دیکھتا ہے، لغویات دیکھتا ہے، اگر وہ زبان سے ان کو کہتا ہے بھی سمجھو غلط بات ہے، یہ اوپن آپ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، ٹھیک نہیں ہے، تو پھر یہ اس کے اندر درمیانے درجے کا ایمان ہے، درمیانہ درجہ۔ ظاہر ہے کہ اگر وہ درمیانے درجے کا ایمان رکھتا ہے تو جنت بھی اسی ٹائپ کی اس کو ملے گی۔ اگلا شخص جو بتایا گیا ہے وہ یہ کہ وہ برائی دیکھتا ہے،
اس کے اندر یہ بھی صلاحیت نہیں ہے زبان سے کہہ دے، لیکن اس کو تکلیف ہوتی ہے کہ یار یہ غلط ہو رہا ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے، ٹھیک نہیں ہو رہا، وہ اپنے دل میں جو ہے نا اس کو اٹھتا ہے، محسوس کرتا ہے، کہتا ہے نہیں ٹھیک ہو رہا، بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے نچلے والا درجہ ہے، اتنا سا ایمان۔ بالکل، اب آپ دیکھیں کہ 3 درجے جو بتائے گئے ہیں، تو اب جو میں بات آپ سے کرنے لگا ہوں، زیادہ آبزرویشن یہ ہوئی ہے کہ ہماری اکثریت تیسرے درجے میں بھی نہیں آ رہی، وہ بھی جو ہے نا برائی کا حصہ بنی ہوئی ہے، وہ بھی برے لوگوں کا ساتھ دیتی ہے، برے لوگوں کے ساتھ وہ بیٹھتی ہے اور برائی کے ساتھ وہ لگ جاتی ہے۔ اب عزیز طلبہ ریاضی کا سوال دیکھ لیں، عقل سے اس کے بارے میں انالیسس کر لیں کہ جو سب سے آخری درجہ یہ ہے کہ بندہ اندر سے برائی کو برا جانے، اگر وہ بھی ہم نہیں جانتے تو کیا ہمارے اندر ایمان ہوگا؟ اس کا مطلب ہمارا اپنا ایمان ڈاواڈول ہے کہ ہم تو خود کچھ نہیں ہیں،